دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کہا تھا عید غدیر کے حوالے سے؟ میں نے یہ کہا تھا، دیکھو انہوں نے کہا کہ عید غدیر جو اس کو چھوڑ دو، آپ نے جو کہا وہ بتاؤ آپ۔ میں نے یہ بولا تھا میں من کو تو مولا فاضل عالم مولا 18 تاریخ کو بیان کروں گا، عام کروں گا 18 تاریخ کو بیان کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو روزانہ کروں گا ایسا مطلب۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں عظیم بھائی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو ایسا ہے، دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے مومنوں کو کہ اللہ کے دن ہم لوگوں کو یاد دلائیں۔ اگر کوئی مقدس دن ہے اور اللہ نے ہم پر کوئی انعام رکھا ہے، کوئی نعمت نازل فرمائی ہے، تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ تو قرآن کے مطابق بلکہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ عید غدیر، پتہ اب کچھ لوگ اس کو عید غدیر کہتے ہیں، حالانکہ عید غدیر پہلے اس کو خالی رافضی مناتے تھے، اب کچھ سنی کہلانے والے لوگ بھی اس عید غدیر کو منانے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم دے بہرحال۔ اچھا ہاں، رہی بات یہ کہ مولا علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے، من کنت مولا، ہے نا، اس کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ صحابہ کرام کی شان بیان کریں، آپ ان کی عظمت بیان کریں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کسی بھی صحابی کی عظمت بیان کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن صحابہ میں کبھی بھی یہ نہ کریں کہ یہ اس سے نیچا ہے کہ یہ اس سے اونچا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی ہے، سب پر فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، یہ جو بتا رہے ہیں من کنت مولا، یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے خود پڑھی ہے کبھی یا صرف سنی ہے؟ یہ حدیث آپ نے کبھی خود پڑھی ہے یا صرف سنی ہے؟ جی پڑھی بھی ہے اور خیر سنی تو زیادہ تر ہے۔ اچھا جی، اچھی بات ہے۔ تو مطلب میں پڑھتا رہا ہوں من کنت مولا فاضل علی مولا، جس کا میں مولا علی علی اس کا مولا علی اس کا مولا۔ ہلو ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک جو سوالات کا مجموعہ تھا، آپ اصلی تعداد میں نہیں سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں بات کو۔ دیکھیں میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ صحابہ کا مجمع کتنا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے راوی کون ہے اور راوی کتنے ہیں۔ آپ نے بولا کثیر صحابی ہیں، کثیر صحابہ راوی ہیں، تو ہاں، تو کثیر تعداد میں اگر صحابہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہوئی۔ اگر کثیر تعداد میں اس کے نہیں، دیکھیے صحیح ہونا الگ چیز ہے، دھیان رکھیں، صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کا خبر واحد ہونا، متواتر ہونا یہ الگ چیز ہے۔ آپ ان باتوں سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے پیارے میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، میں بتا رہا ہوں، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حدیثیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف ایک ہی حدیث کو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہیں آخر؟ نہیں ہے نا بھائی، اللہ کے رسول دیکھیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں مجھے کہ مولا علی سے پہلے بھی اسلام میں کسی کا مقام ہے یا نہیں ہے، یا پھر صرف مولا علی ہی ہیں، ان کے علاوہ سب بیکار ہیں؟ یہ بتائیں مجھے۔ اچھا، مولا علی کو جو فضیلت دی ہے، مولا علی کو جو فضیلت دی ہے وہ اللہ کے رسول نے دی ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ مولا علی خود اس فضیلت کے بذات خود حامل ہیں، اگر اللہ کے رسول نہ دیتے تو ان کی کوئی فضیلت نہ ہوتی۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولا علی سے پہلے بھی کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے نا۔ بتائیں ذرا کون کون ہے وہ شخصیات؟ جی حضرت ابو بکر صدیق ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت حضرت تیار ہیں، حضرت ایوب انصاری ہیں۔ سنیے عظیم بھائی، ان سے بھی پہلے ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ
جی بالکل. اچھا میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کوئی ہے بھول چکے جن کو ہم نے بھلا دیا. ہاں جی بتاؤں گا میں. یہ جو میرے جملے ہیں یہ تھوڑے طنز ہیں, یہ حقیقی نہیں ہے, یہ جملے طنزیاں ہیں. کچھ ایسی بات ہیں کہ جن کو ہم نے بالکل بھلا دیا تو مراد یہ ہے کہ ہم نے کیا کرا کہ ہم نے 2-4 نام پکڑ لیے بس, اور ہم صرف انہی ناموں کے ارد گرد گھومے جا رہے ہیں. جی بتائیں, آپ بتائیں. ہاں اچھا میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا بڑے پیار میں. آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے والد صاحب, آپ کی امی, آپ کے بھائی بہن وغیرہ سبھی ہے نا؟ جی بالکل الحمدللہ. اگر میں آپ کے گھر میں سے صرف کسی ایک انسان کی تعریف کروں, ایک انسان کا ذکر کروں, باقی کو چھوڑ دوں, تو آپ کو تھوڑی سی آپ کو ناگوار گزرے گی نا کہ یار یہ میرے گھر میں صرف ایک بندے کی تعریف کرتا ہے, نہ میرے باپ کی کرتا ہے, نہ میری ماں کی کرتا ہے, نہ میری بہن کے بارے میں بولتا ہے, نہ میرے بھائی کے بارے میں, تو تھوڑی سی بالکل وہ کر کے قابل ہوگا, اس لیے آپ ذکر کرتے ہوں گے ان کا. جی ہاں, مجھ سے بہتر ابھی میں سن تو لیجیے بتا. لیکن بات میں نے پہلی بات یہ کر دیا کہ مولا علی سے بڑھ کر ان کا مقام ہے. مولا علی سے بڑھ کر ان کا مقام, ہاں بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ذکر جب آئے نا تو ان کا ذکر روک کر مولا علی کا ذکر کرنا یہ نہایت ہی بدترین گستاخی ہے ان کی جان میں. سمجھے کہ ان کا ذکر چھوڑنا اور ان کا ذکر چھوڑ کے مولا علی کا ذکر کرنا یہ ایسی بات ہے. ان کے ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا. تو حضرت آپ پہلے مجھے بتائیں پھر وہ کون سی شخصیت ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن اس کے لیے بس میں 1 منٹ ٹائم اور لوں گا. میں نے بہت سے حضرات کو دیکھا جو مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, امام حسین کا کرتے ہیں, سیدہ فاطمہ کرتے ہیں. کرنا چاہیے, میں انکار نہیں کر رہا, آپ کریے. ہاں ٹھیک ہے. اور تو اور ابو طالب کا بھی ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مولا علی کے والد ہیں. اور بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ دنیا میں اگر ابو طالب مومن نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں یہ کہ ہاں میں بتاؤں گا آپ کو. سنیے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن سنیے آپ. اچھا آپ ایک بات بتائیں, اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا تعلق ہمارے نبی علیہ السلام سے ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بد مذہب ان کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی مجلس کریں, ہم ان کی محفل کریں, ہم ان کا ذکر کریں, ہم ان کا چرچا کریں؟ بالکل بنتا ہے. جی ہاں بالکل. اب آ جاتے ہیں ہم اصل ٹاپک پر. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کریمین. جی فرمائیں. ہاں ٹھیک ہے. کوئی لیٹر لگی ہوئی ہو گیا ہے. جی تو میں نے دیکھا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے مولوی حضرات ہیں جو اپنے ابو کیا نام ہے مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں, جس میں کہ ابو طالب کی برائی کوئی نہیں کرتا, مولا علی کو برا کوئی نہیں بولتا, امام حسین کو برا کوئی نہیں بولتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ایسا ہے. دیکھیے وہ ٹھیک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ان کو معاذ اللہ جہنمی بولا جاتا ہے, ان کو کافر بولا جاتا ہے, ان کا کوئی نہیں کرتا ہے. بالکل میں نے یہ بات کیسی محبت ہے, یہ کون سی غلط محبت ہے, حضور کے بالکل غلط ہے, محبت ہے, یہ ڈھونگ ہے, غلط ہے نا جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ان کا ذکر وہ اس بات سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر کیا جائے. مولا علی بہت بعد میں ہیں, پہلے تو حضور کے والدین ہیں بھائی. ان کے ایمان پر, ان کی فضیلت پر, ان کی سیرت پر کون بات کرتے ہیں؟ بلکہ فرقہ اہل حدیث معاذ اللہ ان کو کافر کہتا ہے, ان کو جہنمی کہتا ہے. پھر بھنگی کی اولاد نے ان کا جواب دیا, سب کے منہ پر چپسی لگی بیٹھی ہے نا. تھوڑا بھیا کھولیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. اسلام جو ہے نہیں ہے. جی اب مجھے بتائیں میں نے کیا غلط بولا ابھی تک؟ میں اپنی آنکھیں کھولوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے یہ بولا نا کہ اپنی آنکھیں کھولیں, تو میں کس بات سے کھولوں؟ جی میں آپ کو سمجھا دیکھ لیں گے. اب دیکھیں, ابھی جیسے میں آپ سے کہوں, آپ نے بولا میں عید قدیر کا ذکر کروں گا, ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مولا علی کو برا بولتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے ذرا گنتی ان کی دو چار ہے کوئی گنتی آپ کو جو مولا علی کو برا بولتے ہیں؟ نہیں, ان کو برا نہیں بولا جاتا ہے. حضرت ابو طالب نہیں بولتا, کوئی نہیں بولتا برا جاتا ہے. اور ابو طالب کے بارے میں کوئی برا نہیں بولتا. دیکھو حضرت کے بارے میں بھی کوئی عبداللہ بھائی ہیں, یہ عبداللہ بھائی ہیں, ان کی میں نے ایک رکوع سنی تھی.
کیا تو انہوں نے بہت ہی کچھ جو الفاظ ہیں بہت 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 گندا بولا تھا میرے پاس. چلیے وہ ریکارڈنگ آپ مجھے بھیجنا, میں سنوں گا اس کو, اور باقی میں بولا کہ نہیں بولا وہ بھی نہیں گے. ہاں لیکن دیکھیے پیارے مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بولا تھا نا کہ میں 18 تاریخ کو اس حدیث کا ذکر کروں گا, ٹھیک ہے. حالانکہ مولا علی کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے, کوئی منکر نہیں. لیکن کلمہ پڑھنے والے خود کو مسلمان کہنے والے ایسے بھی بدبخت ہیں جو حضور کے والدین کریمان کو جہنمی بولتے ہیں, معاذ اللہ کافر بولتے ہیں. مارا جاتا ہے. بالکل ماننے چاہیے. میری سنو نا, پہلی چیز ایک چیز اس بات پہ میں جس سے چاہوں گا اس سے بات کر لوں گا کہ تم کیوں کہتے ہو, کسی سے بھی لڑ جاؤں گا اس بات پہ. میں جان نثار کر دوں گا, میں مر جاؤں گا ان کے لیے. اور بتائیں دیکھیں ایسا ہے بھائی پیارے, ایسا ہے دیکھو ٹھیک ہے مرنے مارنے کی بات بھی ہے, لیکن میں مر جاؤں گا ان کی پیر کی دھول پہ مارنا یہ بات کی بات ہے. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر حملہ کیا جائے گا تو میں سے منہ توڑوں گا. جہاں میں رہتا ہوں جی کہاں رہتے ہیں؟ ذکر جی میں رہتا ہوں بریلی شریف کا ایک قصبہ ہے اولا, کہاں رہتا ہوں میں. تو وہاں پر الحمدللہ وہاں پر ذکر ہوتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ کا بھی ہوتا ہے جی, اور بھی سب کا ہوتا ہے. ہاں جی, حلیمہ دائی کا بھی ہوتا ہے, سب کا. جی بڑھیا, اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے نا ابھی آنکھیں کھولنے, تو کیا آنکھیں کھولنا ہے آپ؟ میں اس بات میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں پہلے آپ سمجھو, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. میں جو آپ نے شروع میں بولی تھی نا کہ میں 18 تاریخ کو اس حدیث کا ذکر کروں گا, تو اس پر میں نے بولا حضرت یہ کوئی وہ والی تو بات ہے نہیں آنکھیں کھولنے والی. نہیں ایسا ہے نا, میں بتاؤں کیوں نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ میں نے اکثر اور بیشتر لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ یہ ان لوگوں نے صرف اور صرف مولا علی کے ذکر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. باقی اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی مطلب نہیں, حضور کے والدین کے بارے میں نہیں. حضرت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے حضرت نہ بولیں, آپ مجھے حضرت نہ علی عبادت ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی ذکر کر رہا ہے تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو کہیں نہیں رہے, سمجھے, ہم نے تو عبادت ہو رہی ہے. اور رہی بات یہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں نا, دھیان رکھیں, اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں, ٹھیک ہے, ہر نیک بندے کا ذکر کرنا عبادت ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, مولا علی سے بھی بڑھ کر دنیا میں ہنسیاں ہیں. آپ مجھے حضرت آپ مجھے ایک چیز بتا دیں. حضرت آپ نے یہ کہا کہ اور بھی بہت بڑھ کر ہے, ان کا ذکر عبادت ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب وہ مولا علی سے افضل بھی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ہے حضرت آپ, ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہوں گی. یار ابھی میں نے آپ سے کیا بولا, میں نے آپ سے بھی یہ بات بولی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں, حضور کے جو والدین ہیں وہ ان سب سے پہلے ہیں بھائی. ابو بکر کو کوئی برا نہیں بولتا سوائے رافضی رافضی کتوں کے سوا. ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو برا کوئی نہیں بولتا, سمجھے, ٹھیک ہے. اور رہی بات جو میں نے ابھی یہ پوچھا نا, آپ سے میں نے سیدھے سوال پوچھا. میں نے کہا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل بھی ہیں حضرت عبداللہ. آپ نے کہا جی ہے, تو میں نے یہی دیکھا کہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہیں. بھائی بالکل اس میں کوئی بات. تھینک یو سو مچ. بس لیکن ایک بات دھیان رکھیں, آپ سمجھے, یہ جو مسئلہ ہے جو میں نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ پوچھ رہا ہوں تو پھر ایسا پھر کیوں ہے جو جمعے میں پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے, اس میں عبد البشر بعد الانبیاء حضرت عبدال کا کیوں نام نہیں, حضرت عبداللہ کا نام کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے پیارے, میں وہی باتوں کو سمجھا رہا ہوں نا پیارے, سمجھے, ایک بات کو سمجھو آپ. میں نے آپ سے کیا کہتا کہ حضرت ابو بکر سے پہلے بھی کوئی شخص ہیں جن کا ذکر ہمیں کبھی کبھار کرنا چاہیے, اور جب تو خاصہ کرنا چاہیے جب ان کو برا کہنے والے مردود لوگ ہوں, جیسے کہ وہابی اہل حدیث. یہ فرقہ بالخصوص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بکواس کرتا ہے. اب رہی بات یہ کہ جو خود افضل البشر, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے, میں جو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
ٹھیک ہے، یہ خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے سمجھے، یہ چیز اس پر امت کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں حضرت آپ نے یہ غلط بات مت کریں، آپ دو رنگی بات کریں، ڈبل اسٹینڈرڈ ابھی آپ سے میں نے صاف کہی، اس میں سیدھی پہلے تو آپ میری بات کو سن لو یار، آپ میری بات سن لو پہلے۔ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ابھی آپ نے میرے بھائی ابھی میں یار آپ یا تو اپنی کہانی سنا لو یا تو مجھے پہلے اپنی بات، کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ میری کوئی کہانی نہیں ہے حضرت، تو میری بات کو پہلے میری بات کو پہلے مجھے کلیریفائی کرنا دیکھیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے حضور کا وجود، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، آواز ڈبل ہو رہی کیا؟ نہیں حضرت فرمایا۔ اچھا ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کی وجہ سے حضور کا وجود ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کو بہت افضل بہت اعلیٰ مانتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا ہے اس امت میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ان کو افضل مانا جاتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، سمجھے، اور حضور کے والدین جو ہیں انہیں شرف صحابیت حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ حضرت ابوبکر کی جو افضلیت ہے اس کے اوپر امت کا اجماع ہے اور اجماع کے خلاف ہم کبھی نہیں جا سکتے، اور یہ بات جو میں نے بولی تھی کہ وہ حضرت ابوبکر سے بھی افضل ہیں، یہ میں نے بولی تھی بطور فضیلت، میں اس کو اپنا عقیدہ نہیں مانتا، دھیان رکھنا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ بطور فضیلت بولی میں نے کہ اگر وہ حیات ہوتے ٹھیک ہے اور حضرت ابوبکر بھی ان کے ساتھ ہوتے تو حضرت ابوبکر سے زیادہ حق وہ رکھتے تھے، زیادہ فضیلت وہ رکھتے تھے، سمجھے بھائی، اس کو میں نے اپنا عقیدہ جانی میرا، آپ اس کو میرا عقیدہ نہ سمجھے، یہ میں نے بولا ہے فضیلت میں، یا یوں کہہ لیں کہ میں نے اس کو بولا مبالغے میں، ٹھیک ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے نہ ہی اہل سنت کا عقیدہ۔ اب آپ یہ بتائیں عبداللہ بھائی سے کوئی آپ کی تکرار چل رہی ہے، کسی مسئلے پر بحث چل رہی ہے تو وہ بتائیں ذرا۔ نہیں میں عبداللہ بھائی سے میری جب بات ہوتی ہے تو ایک ہی بار بات ہوتی ہے اور میں باقی ٹائم کام کرتا رہتا ہوں، ایسے سے بات نہیں ہوتی ہے، جب بات ہوتی ہے 1.5 گھنٹہ بات ہوتی ہے، اسی میں جو ہونا ہوتا ہے بات چیت وہ ہو جاتی ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا مجھ سے ویسے کوئی بات کوئی کرتا نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک تو مولا علی کے لیے فرمایا تھا کہ علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے اور مومن ہی محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جی یہ اللہ کے رسول نے مولا علی کے لیے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا عظیم بھائی یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے مولا علی کے لیے فرمائی ہے، اچھا مولا علی کے علاوہ کس کے لیے یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے؟ کون سی بات؟ یہی بات نہیں ان سے منافق ہی بغض رکھے گا اور مومن محبت رکھے گا، یہ بات اللہ کے رسول نے کیا صرف مولا علی کے لیے فرمائی ہے کسی اور کے لیے بھی فرمائی ہے؟ میرے خیال سے مولا علی کے لیے ہی فرمائی ہے، اگر کوئی ہے تو شاید مجھے دھیان نہیں۔ اچھا سنیے، ہاں کیا بول رہے تھے آپ؟ میں یہ بول رہا تھا جی کہ مولا علی کے لیے ہی فرمائی ہے، اور اگر کوئی ہو تو میرے دھیان میں نہیں۔ خیر چلیے کوئی بات میں بالکل بتا رہا ہوں اور میں کوئی بات ہوں یہ بات دیکھو سنو دھیان رکھیں، لا علمی کا اظہار کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ صاحب بولے بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں میں نے جو بات ہوتی ہے میں وہی بولتا ہوں، ہاں بالکل چلیں بتاؤں گے۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے انصار کے لیے فرمائے، اچھا ہاں سمجھے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، ہاں۔ اور دوسری بات یہ جو حدیث چلا کے گلا پھاڑ کے شبیر وارسی سے چلاتے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مولا علی سے منافق ہی بغض رکھے گا اور مومنی محبت رکھے گا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی یہ حدیث ہے انصار کے بارے میں، اور یہ جو حدیث ہے نا حسین منی و انا من الحسین، یہ اللہ کے رسول نے امام حسین کے بارے میں بھی فرمایا، اور امام حسین کے علاوہ بھی اور بھی صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور آپ سوچیں ایک صحابی اور یہی کہ انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین، اور کس کس نے فرمایا یہی تو پوچھ رہا ہوں، اور بھی بہت سے صحابی ہیں، جیسے ایسا تھوڑا ڈھونڈیے تلاش کیے، تھوڑا سا مزہ آئے گا تھوڑا ڈھونڈنے میں کتابوں میں۔ اچھا ایک بات اور سنیے، اللہ کے رسول نے ہاں جی کوئی بات نہیں، نو پرابلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ باتیں ذہن میں رکھیں اور دیکھیں
اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، سمجھے؟ لیکن اس صحابی کا ذکر ہم نے آج تک کسی مجلس میں نہیں سنا کہ اس صحابی کا ذکر کیا ہو۔ اچھا، ان کا نام حضرت میرے ابھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث بالکل یہ ہے، یہ میں نے پڑھی دی ہے خود حدیث، کوئی اچھی بات ہے جی۔ اور شاید حضرت عمار بن یاسر کے شاید یا نہیں عمار بن یاسر نہیں ہے، دوسرے صحابی ہیں۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے نا، وہ نام ابو عبیدہ ابن زرہ ہے شاید، کوئی بات نہیں، ابو عبیدہ ابن زرہ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ اور بتا دیں۔ اچھا سمجھے؟ اصل میں کیا دیکھیے پیارے، اللہ کے رسول نے جو نا مقام مقام پر ہر صحابی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، ہر صحابی کے بارے میں کچھ نہ کچھ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، تو آپ یہ بتائیں مجھے، اتنی بات آپ نے یہ سب بتا دی کہ ٹھیک ہے یہ، تو اس میں اگر میں حضرت 18 ذی الحجہ کو من کنت مولا فہذا علی مولا کا اپنے واٹس ایپ سے اسٹیٹس لگا کے سب کو بتا رہا ہوں، کس نے منع کرا ہے؟ آپ کو منع کس نے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، تو اس میں دقت ہے کچھ؟ یہ نہیں ہے، اصل میں کیا ہے میرے پیارے، سنو دیکھیں، میں سنیے، اس میں دیکھیں ایسا ہے، ہر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ کچھ چیزوں میں ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اگر میں کہہ دوں ہاں ٹھیک ہے تو کل کو رافضی بولیں گے دیکھو دیکھو سنی مان گیا کہ ہم صحیح کرتے ہیں، اگر میں نہ بول دوں تو وہ سنی بولیں گے دیکھو دیکھو اس کو مولائی دقت ہے، تو بھائی ہاں یا نہ میں نہیں بول سکتا۔ مجھے اتنا پتا ہے، مجھے دین کے راستے پہ چلنا ہے، ایمان کو پکڑ کے رکھنا ہے، دین اسلام کو پکڑ کے رکھنا ہے، ہمیں بالکل کسی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو حق ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ پھر اس کی بات یہ ہے 18 تاریخ کو میں من کنت مولا فہذا علی مولا لگا رہا ہوں، کسی سنی کو کوئی دقت نہیں ہے، تو بس بات ختم، آپ لگائیے، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ اچھا جی، تو عبداللہ بھائی باقی تو اور بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جی؟ ہاں چلو میں بتاؤں، چلو تھوڑی سی دیکھیں، اگر ہم بات کریں بظاہر مزاجن، تو مزاجن ہر وہ شخص حضور کا امتی ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ بظاہر ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑی جو جماعت ہے، جس کے بارے میں خود حضور نے فکر فرمائی اور صحابہ کرام محدثین سے ہمیں جو منہج ملا، اسے کہا جاتا ہے اہل سنت، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات جتنے فرقے ہیں نا، ان فرقوں کی جو بات ہوتی ہے وہ ہم حجت نہیں مان سکتے بھائی، تو حجت میں نہیں ماننے کو کہا، میں نے آپ نے کہا، تو آپ وہ جو کہہ رہے ہیں امت میں وہ بھی آگے تو ان کا اجماع ہمارے حجت نہیں ہے بھائی، اچھا ان کی حجت صحیح ہے۔ تو حضرت بات سیدھی یہ ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر سے افضل کیوں ہے، آپ نے کہا اجماع۔ یار میرے بھائی صاحب اس پر اجماع ہے امت کا، اگر کل کو قیامت والے روز میں، قیامت والے دن، ٹھیک ہے، اب جیسے یزید پر اجماع ہو جاتا ہے، صحابہ کرام پر ہوتے شاہ سے کیا کہتے ہیں یزید خلیفہ بن جاتا ہے، یزید جیسا کتا جہنمی لاوارث کیا کہوں سے وہ کہتے ہیں خلافت میں منسوب ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ خلافت میں چڑھا تھا وہ، اچھا سنو سب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہوگا جواب دوں اس کا؟ ہاں جواب دوں، یزید پلید مردود کی صحابہ کرام نے ایک وقت بیعت کری، لیکن جب یزید کے کارنامے صحابہ کرام پر کھل گئے تھے، سمجھے؟ سب نے چھوڑ دیا۔ ہاں سنو، جب اس کے کارنامے لوگوں پر کھل گئے، ارے یار ایسا ہے دیکھو سنو، اگر آپ یہ بولو گے نا کس نے چھوڑی، تو بہت سے سوال ایسے ہیں کہ آپ ان کا جواب خود نہیں دے پاؤ گے اپنی پیش کردہ روایتوں پر، جیسے کہ آپ کی حدیث سے سنیے، آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث کو کن کن صحابہ نے سنا، تو آپ مجھے 50-60 صحابہ کے نام بتا دیجیے، نہیں بتا پائیں گے؟ میں اب کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں انشاءاللہ جو دوسری بات حدیث مل جائے گی میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی بات میں ریفرنس دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہمیشہ تیار ہوں انشاءاللہ۔ من کو تو مولا فہذا علی مولا پہ تو میں اس پہ میں تو یہ مانتا ہوں، اس پہ اجماع ہے، ان کو تو مولا کون نہیں مانے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں بتاؤں گا ایسا نہیں مان لیجیے اگر کوئی نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اچھا سنیے، کافر ہے کیسے؟ کافر ہاں، جو اس حدیث کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ کافر کیسے؟ وہ کافر ہے، کافر کیسے ہوگا بتاؤ تو مجھے بھائی،
نبی کا فرمان جھٹلایا اس نے. میرے پیارے ایک بات آؤ, نبی کا فرمان جھٹلایا, کیا آپ کو اصول حدیث کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہے؟ تھوڑا سا وہی بات اصول حدیث کے بارے میں. اگر میرے نبی کی بات اگر کوئی انکار کرے گا میری بات میں نے اصول کا سیدھا بنایا ہے جو میرے نبی نے بولا میرے لیے حجت نہیں ہے, آپ کا اصول ہمارے نہیں ہے. نبی کا بولنا میرے لیے حجت ہے نہیں ہے, نبی کا بولنا حجت ہے یا نہیں ہے, نبی کا بولنا حجت ہے یا نہیں ہے, بتاؤ میرے کو بات, نبی کا بولنا حجت ہے یا نہیں ہے. ارے سن تو لو پہلے, نبی کا بولنا حجت ہے یا نہیں ہے. محدثین نے جو اصول حدیث بنائے ہیں آپ انہیں نبی کی بات کبھی کبھی ہی سننا چاہیے. نہیں میں نے بولا کی بات حجت ہے یار, پہلے مجھے محدثین نے جو اصول بنائے ہیں آپ ان اصولوں کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تم مجھے ایک چیز آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں ہے نبی کی بات حجت ہے, لیکن میرے کو جو نبی کی بات سنو ارے سن لو پہلے جو مانے عبادہ کو نہ مانے یار, پھر وہی بات یار, ریڈیو عبداللہ بھائی یار ریڈیو والے میں بات میں مزہ نہیں آتا یار. ابھی آپ ریڈیو میں کر رہے تھے, میری بات کا جواب بھی تو دے دو. محدثین نے اصول بنائے ہیں آپ ان اصولوں کو مانتے نہیں مانتے؟ ہاں یا نا بس ہاں مانتے ہو نا. تو محدثین کا منہج یہ ہے کہ خبر واحد کی جو حدیث ہوتی ہے یہ دلیل ظنی کا درجہ رکھتی ہے, یہ دلیل قطعی کا درجہ نہیں رکھتی ہے, اور دلیل ظنی کا جو منکر ہوتا ہے اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جا کے تھوڑا پڑھ لینا. ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں معذرت چاہوں گا, بہت لیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, گھر والے میرے غصہ کر رہے ہیں حمزہ بھائی. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ اور کبھی آپ سے بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اس طرح سے. ٹھیک ہے بھائی.